وبرکاتہ و مغفرتہ۔ جیسا کہ پچھلے 2 درس سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے درس تک آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ نے سماعت کیا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد ساری چیزوں کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا اور ان میں روح پھونکی گئی، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں رکھا گیا۔ آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ عالم ارواح میں، روحوں کے عالم میں، روحوں کی دنیا میں، روحوں کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور اپنی ربوبیت کا پہلے اقرار کروایا۔ روحوں سے اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں؟ روحوں نے جواب دیا یا الہ العالمین، تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو اس مجلس سے باہر کر دیا اور صرف انبیاء و مرسلین کی روحوں کو جمع کیا، اور انبیاء و مرسلین سے اقرار کروایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لانا۔ تمام انبیاء و مرسلین نے اس بات کا اقرار کیا۔ آپ نے پچھلے درس تک سماعت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ معظمہ کی خصوصیت، اہمیت، فضیلت، عظمت یہ آپ نے سماعت کی۔ آپ نے پچھلے جمعہ سماعت کیا کہ عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں۔ آپ نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں۔ آپ نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح کی۔ آپ نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ خانہ کعبہ کو حضرت شیش علیہ السلام نے دوسری مرتبہ، آدم علیہ السلام کے بعد یعنی شیش علیہ السلام نے تعمیر کی۔ آپ نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام خانہ کعبہ کا انہوں نے بھی طواف کیا، اور طوفان نوح کے موقع پر جو خانہ کعبہ کی عمارت تھی، جو اسٹرکچر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح کے موقع پر اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آپ نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے جو 2 پتھر بھیجے تھے، حضرت جبریل امین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس 2 پتھر کی نشاندہی کی اور کہا کہ ایک پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے کنارے لگایا جائے، دروازے کے بازو میں لگایا جائے، اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ لہٰذا جو حجر اسود ہے اس کو دیوار کے کنارے لگایا گیا، جس کا بوسہ لے کر کے طواف کرنے والے لوگ اپنے طواف کو شروع کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جو پتھر آج بھی موجود ہے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ دونوں پتھر جنت سے آئے۔ آپ نے یہاں تک سماعت کیا۔ اب آئیے ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔
بانی کعبہ یہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جب بھی کہا جائے بانی کعبہ تو سمجھ جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام، ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل کی علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ مکرمہ میں لا کر کے آباد کر دیا اور عرب کی زمین حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے ہیں جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس شکم سے پیدا ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی جن کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام عطا کیا. ملک شام کہاں ہے؟ جغرافی آپ پڑھتے ہیں اسکول میں، آپ جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ، ان کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یمن کا علاقہ عطا کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر برکت فرمائی کہ وہ بہت جلد عربوں میں پھیل گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں عدنان نامی ایک شخص پیدا ہوئے اور عدنان کی اولادوں میں چند پشتوں کے بعد قصہ نامی ایک شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کر لی. قصہ کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف اپنے باپ کی جانشینی اختیار کر لی. قصہ کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے. پھر عبد مناف کے بیٹے ہاشم، پھر ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، یک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے. انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے بیٹے ہمارے حضور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان حسب و نسب، نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس حقیقت سے انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے خود بھی اعتراف کیا کہ حسب و نسب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان سب سے اشرف و سب سے اعلیٰ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے. ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. تو جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم،
یہ ملک شام سے خشک سوکھی روٹیاں خرید کے لائے تھے بیچنے کے لیے. تو حج کے دنوں میں یہ مکہ پہنچے. تو جب یہ وہاں پہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ قحط پڑا ہوا ہے, کھانے کے لیے دانے دانے کے لیے لوگ محتاج ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, وہ جتنی روٹیاں لائے تھے نا بیچنے کے لیے ملک شام سے, ان سب کو چورا بنایا اور اونٹ ذبح کیا, اس کا سالن بنایا اونٹ کا, اور وہ جو روٹیوں کو انہوں نے چورا بنایا تھا اس کو سالن میں مکس کر دیا. اور مکس کرنے کے بعد جتنے حاجی اور جتنے لوگ پریشان حال تھے, دانے دانے کے لیے ترس رہے تھے, ان سب کو انہوں نے وہ کھلا دیا. لائے تھے تجارت کے لیے لیکن سخی آدمی تھے, سب کو بانٹ دیا, کھلا دیا. تو اس دن سے لوگ ان کو ہاشم کہہ کر کے پکارنے لگے, مطلب روٹیوں کو چورا کرنے والا. تو ان کا نام پڑ گیا ہاشم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم, چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے, اس لیے عبد مناف کے بعد کعبے کے متولی اور سجادہ نشین میں ٹرسٹی بنے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب, ان کا اصلی نام شیبہ ہے. یہ بڑے نیک نفس اور عابد و زاہد تھے. غار ہرا میں پانی ساتھ لے کر کے جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے. غار ہرا کیا ہے یہ آگے کے درس میں آئے گا, خالی بس یہ لفظ یاد رکھو. ایک ایک لفظ جو گاڑے گاڑے آ رہے ہیں اس وقت آپ نہیں سمجھ پا رہے تو بے فکر رہنا, آگے کے درسوں میں اس کی تشریح کی جائے گی. عبد المطلب رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشی رہا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا. ان کے بدن سے, حضرت عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اہل عرب یعنی عرب کے لوگ, اور عرب کے لوگ میں بھی خاص کر کے قریش کے لوگ, حضرت عبد المطلب سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. مکے والوں پر جب کبھی کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر کے پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا تھا. اور عبد المطلب یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے سخت خلاف تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا, یہ وہ مانتے تھے. ایک بہت بری بات ان کے اندر موجود تھی کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس لڑکی کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے. وہ لڑکی کو بوجھ سمجھا کرتے تھے. ان کا ایک یہ سمجھ لو یہ کہنا تھا کہ نہ میں کسی کا سسر بنوں گا نہ کوئی میرا داماد بنے. لڑکی کو وہ گالی سمجھا کرتے تھے. لڑکیوں کو جینے کا حق عزت و آبرو کے ساتھ اگر کسی نے دیا ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا. جس طرح لڑکی کو عرب میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, ایسے ہی ایک بری رسم دنیا کے دوسرے حصوں میں ہمارے ملک میں بھی تھی کہ اگر شوہر مر جائے تو کہا جاتا تھا کہ یہ جو عورت ہے نا یہ منحوس ہے, اس کو جینے کا حق نہیں ہے کہ اس کا شوہر مر گیا. یہ بیوہ جو ہے نا یہ منحوس ہے, اس کو جینے کا حق نہیں ہے. تو وہ اپنی روایت کے مطابق, اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق جب وہ آدمی کو, شوہر کو جلایا کرتے تھے, انتم سنسکار کرتے تھے, آخری رسم ادا کرتے تھے,
تو وہ اس شوہر کے ساتھ، مرے ہوئے اس آدمی کے ساتھ زندہ عورت کو بھی جلا دیا کرتے تھے. بیوہ کو جینے کا حق نہیں تھا. بیوہ کو جینے کا حق ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا. جب آپ سیرت پڑھو گے، یہ درس آگے بڑھے گا، تب آپ دیکھو گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوان ہیں، 25 سال کے ہیں، خوبصورت ہیں، ہر کوئی ان سے نکاح کے لیے تڑپ رہا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنا پہلا نکاح کرتے ہیں تو وہ کسی کنواری سے نہیں کرتے، بیوہ سے کرتے ہیں، اور وہ بھی ان سے عمر میں 15 سال بڑی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بیوہ ہے نا، اس کو بھی جینے کا حق ہے، یہ عورت کو بھی جینے کا حق ہے، لڑکی کو زندہ دفن نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ جب سیرت کا درس اور آگے بڑھے گا تو آپ کو آئے گا کہ جب علم کے تعلق سے فرمایا گیا تو کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکوں کو پڑھاؤ لڑکیوں کو مت پڑھاؤ. سرکار فرماتے ہیں کہ علم کا سیکھنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. مطلب برابری کا مقام عورت کو، عزت کا مقام عورت کو، احترام کا مقام عورت کو اگر کسی نے دیا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا. یہ سرکاری ہی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دنیا کو بتایا کہ عورت کی عزت کرو کہ یہ جب تمہاری ماں بن جاتی ہے نا تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا. خیر وہ سب آگے درس میں آئے گا. ابھی ہم ان کے دادا کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے دادا بھی حضرت عبد المطلب یہ لڑکیوں کو زندہ درگور مطلب زندہ دفن کرنے کے مخالف تھے اور لوگوں سے سختی کے ساتھ پیش آتے تھے کہ عورت لڑکی کو زندہ دفن نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی چوری کرتا تو حضرت عبد المطلب اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا کرتے تھے. شراب اور زنا کو حرام کہتے تھے، بولے نہیں یہ غلط بات ہے، شراب نہیں پینا چاہیے. اور عقیدے کے حساب سے اس وقت جب کوئی نبی نہیں تھا تو اس وقت بھی یہ عقیدے کے حساب سے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اور زمزم شریف کا کنواں پٹ گیا تھا، مطلب سب مٹی بھر جاتی ہے نا، ایک دم بند ہو جاتا ہے کنواں. تو حضرت عبد المطلب نے اسے نئے سرے سے کھدوا کر کے درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا. حضرت عبد المطلب بھی کعبے کے متولی ہوئے، سجادہ نشین ہوئے. اصحاب فیل کا واقعہ، اصحاب فیل کا واقعہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہے؟ ایک بادشاہ رہتا ہے جو کعبہ شریف کو توڑنے آتا ہے. برابر. تو اصحاب فیل کا واقعہ جس کے تعلق سے پوری ایک سورہ نازل ہوئی قرآن پاک میں، سورہ فیل جو آپ پڑھتے ہو. یہ واقعہ حضرت عبد المطلب کے ہی وقت میں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے 55 دن پہلے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں اس کا بھی بیان ہوگا. تو حضرت عبد المطلب نے تقریباً 120 سال کی عمر پائی اور وفات کر گئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ صحاب فیل والا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا واقعہ، ان کی والدہ کا واقعہ، وہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں کہ یا الہ العالمین ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے محبوب اور تمام اولیاء کرام کی سچی محبت پیدا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.